جولائی 2022 سابقہ دروس کا سلسلہ چلتے چلتے آج اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آج کا یہ درس اس مہینے کے اعتبار سے آخری درس ہے اور آپ تمام اسے بطور تتیمہ سمجھ لیں۔ تتیمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اختتام پذیر ہو جانا، جیسے کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو آخر سے وہ یہ جملہ لکھتے ہیں تمت بالخیر، یعنی بھلائی کے ساتھ اسے تمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کے ساتھ اسے تمام کرے۔ تو سورہ مبارکہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا درس کے حوالے سے، سورۃ الکوثر کی تفسیر کے حوالے سے، ذیقعد کے آخری عشرے میں غالباً یہ درس ہمارا شروع ہوا تھا اور چلتے چلتے آج اس کا آخری دن ہے اس درس کا، اور اس میں ہم نے کل جو آپ کو بتایا تھا سورہ کوثر کی آخری آیت مبارکہ کی مناسبت سے ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام نشان ہے، ہلاک ہے، برباد ہے، تباہ ہے۔ اس پس منظر میں دو حدیث مبارکہ آپ کو بتائی تھی اور اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ آخری درس جو ہے اس میں ہم مزید ایک دو حدیثیں اور ایک دو آیات مبارکہ منافقت کی نقاب کشائی کے لیے، یعنی منافقت کو بے نقاب کرنے کے لیے، منافقت کی پہچان کے لیے جو شریعت نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے وہی آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے۔ تو کل دو آیتیں آپ کو بتائی تھیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جو منافق ہیں وہ کافروں کو زیادہ ہدایت والا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک آیت بات آپ کو بتائی گئی تھی سورۃ النساء سے، اور دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ جو منافق ہیں وہ ایمان والوں سے چھوڑ کر ایمان والوں کو کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ تیسری یہ بات آپ کو قرآن پاک سے بتائی گئی تھی کہ جو منافق ہیں وہ کافروں کو بھائی کہتے ہیں، کافروں کو بھائی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے جو نشانی بتائی ہے منافقوں کی وہ کیا ہے کہ جو کافروں کو اچھا سمجھیں، کافروں کی تہذیب کو اچھا سمجھیں، کافروں کی تعلیم کو اچھا سمجھیں، کافروں کے نظام حکومت کو اچھا سمجھیں اور اسی کے لیے کوشاں رہیں، تو ان کو قرآن پاک نے منافق فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو ان کے اس کلمہ پڑھنے کی نفی قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کو بتایا سورۃ المنافقون آپ نے نکالی ہوئی ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ یہ آپ دیکھیں جو ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء المنافقون، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کی بات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ،
بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ تو محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے کلمے میں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو منافق کیا کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کر؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً رسول ہیں، ضرور ہے، لا رسول اللہ، آپ ضرور رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسولو، بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ بات یہاں سمجھ آ گئی؟ یعنی منافقوں کا یہ طریقہ اس دور میں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو قسمیں اٹھا کر کہتے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، بات سچی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی کرتے ہیں یہ منافق، لیکن ہیں جھوٹے۔ تو معلوم ہوا سچی بات منافقوں کی زبان سے بھی نکل جاتی ہے، لیکن منافق کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ سچی بات ان سے زبان سے بھی نکل جاتی ہے، تو یہ سچی بات تھی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی تھی، منافقوں کی زبان سے نکلتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہے یہ جھوٹی، بات سچی کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ میں کیا میں پڑھا؟ محمد رسول اللہ۔ تو یہاں منافق تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کیا اور ان کو بے نقاب کیا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، محمد رسول اللہ کی تو نفی قرآن پاک نے بیان کر دی۔ اب پہلے صفحے پہ نکالیں سورۃ البقرہ، پہلا صفحہ نکالیں، یہاں لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمنا، نکال لیا نا؟ تو یہاں دیکھیں اب یہ لا الہ الا اللہ کی نفی ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، یعنی دعویٰ ہے ان کا لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ ہے اور آخرت کو بھی ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، نظر آئی ہے بات؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو منافقوں کے کلمے کی نفی قرآن پاک نے بیان فرما دی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو۔ آج ہمارے مول معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ ہاں مسلمان ظاہراً ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، اور نجات کب ہے؟ جب مومن بن کر مرے گا، اور مومن کب بنے گا؟ جب صحیح سنی عقیدہ اپنائے گا، اور سنی صحیح عقیدہ کب اپنائے گا؟ جب دین کے اور اہل سنت کے دشمنان سے نفرت اور بیزاری کرے گا، تب جا کر وہ سنی بنے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں ترتیب بیان کی ہے، اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، تو اس کے بدلے میں شکرانے کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہے، بے نسل ہے، بے اصل ہے، جڑ کٹا ہے، اور وہی ابتر ہے۔ تو اب اس ترتیب کا آپ کو پتہ چل گیا
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان وہ قبول ہے جس ایمان میں دینی غیرت ہو، اور دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے جیسے ہم گندگی سے نفرت کرتے ہیں، ایمان اسے ہر برائی اور ہر بدعقیدہ سے نفرت کرتا ہے اگر ایمان دل میں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم مومن کی بات کرتے ہوئے آپ نکالیں سورۃ النساء۔ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ النساء، آیت نمبر 64 پہ دیکھیں۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہچان بتائی۔ 64 آیت نمبر 64 نکالیں، سورۃ النساء۔ النساء نکال لیا؟ ہاں، النساء پہ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، آیت مبارک دیکھیں۔ بچے سب توجہ کرو ادھر۔ ہاں پتہ چلا بھائی؟ ہاں ہاں 64 65 63 میں دیکھو، نکال لیا نا؟ پانچواں پارے میں، ہاں ہاں بولو، ہاں دیکھ رہے ہو؟ تو یہاں مومن کی پہچان بتائی گئی۔ اب مومن کون ہے؟ ایک دعویٰ ہے اور ایک دعوے پہ دلیل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ہاں بس تھوڑی دیر میں 2 منٹ دیکھتے ہیں۔ اب توجہ رکھو، اس بات کا ہے تو سمجھو، بس بات ختم کرنے کا رہتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ یہاں ملا ہے کوئی؟ فلا وربک لا یؤمنون مل گیا؟ آیت نمبر 64 ہے یار، نہیں ملی؟ فلا وربک مل گیا نا؟ اب توجہ سے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے تیرے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تمہیں حاکم نہ مان لیں۔ اب ایمان کا معیار کیا قرار پایا؟ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی خدائی کا حاکم مانا، وہ مومن قرار پایا۔ پھر حاکم کس میں ماننا ہے؟ دین اور دنیا کے ہر جھگڑے میں۔ وہ خاموش، دین اور دنیا کے ہر جھگڑے میں جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانا اور آپ کے حکم کو مانا، وہ مومن ہے۔ اور جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کبھی جو چاہے کہہ لے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں حاکم کس معنی میں؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو ساری خدائی کا حاکم بنایا ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، اور اسی اختیار اور حاکمیت کو جس نے مانا وہی مومن قرار پایا۔ تو اب یہاں ہم پھر 2 باتیں کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حاکم کیسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو فیصلہ فرما دیا اس فیصلے کو خوش ہو کر مان لینا دل سے بھی اور زبان سے بھی، تو وہ مومن قرار پاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھاؤ۔ یہ کس کو حکم ہے؟ ماں باپ کو۔ ماں باپ کو حکم ہے اولاد کو دین کے راستے پہ چلاؤ۔ تو ماں باپ اولاد کو کہاں چلاتا ہے؟ یہ خود ماں باپ سوچے۔ اور کلمہ آقا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، امت میں وہی ہے جو حکم کو مانتا ہے، وہی مومن ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے والے منافق کم ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو یہ گھروں والے لوگ جو دائیں بائیں دن رات آنڈی گوانڈی ایک دوسرے کو گالیوں کے پھکڑ پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات، یہ بھی امتی کہلاتے ہیں۔ یعنی گوانڈی گوانڈی کا احساس نہیں کرتا، گوانڈی گوانڈی کی لڑائی کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اور آگ لگاتا ہے، اور آگ لگاتا ہے۔ تو مسلمان تو وہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب جو خامد ہے وہ بیوی کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، بیوی خامد کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو اس طرح یعنی ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں گالیوں کی جگہ، ہاتھا پائی اور یہ دیگا موٹی جو کچھ چلتا ہے معاشرے میں، تو کہلاتے مسلمان۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا یہ ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، وہ مسلمان ہے اور وہی محکم کو ماننے والا ہے۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ شریعت کا کرو، اکثریت کا فیصلہ شریعت میں نہیں ہے، اور یہاں فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے۔ 10 جھوٹے ایک طرف ہو جائیں اور ایک آدمی سچا ہو، وہ اکیلا ایک طرف ہو، تو یہ نظام جو ہے لعنتی نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ کہتا ہے یہ 10 ٹھیک ہیں، ایک کو جھوٹا کہہ دیں گے جو سچا ہے، اور جو 10 جھوٹے ہیں ان کی اکثریت اور تعداد دیکھ کر کہیں گے یہ 10 ٹھیک غلط کہہ رہے ہیں، ایک ہی جھوٹا ہے، یہ 10 تو ٹھیک ہے۔ تو یہ لعنت ساری دین سے دوری کی۔ بہرحال وہی باتیں جو پیچھے ہم نے بارہا پڑھی آپ کو بتائی ہے، تو اس حوالے سے اب مومن کون ٹھہرا، آخری آیت پاک اور دیکھ لیں اور پھر اس درس کو ختم کرتے ہوئے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 نکالیں، 21 پارہ یہ 22 پارے میں دیکھیں۔ یہ وہ بچیاں بھی اپنے گھروں میں ذرا اپنا ذہنی تصور رکھیں، تو جو دن رات قرآن پاک پڑھانے کا درس دے رہی ہیں، قرآن پاک کو سمجھو کہ قرآن پاک کہتا کیا، خالی پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جب تک قرآن کو سمجھ کر اس پہ ہم عمل کی کوشش نہیں کریں گے تب تک قرآن پاک کچھ حاصل نہیں ہمیں دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو غور کرو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، رستہ ہمارے سامنے کون سا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ 22 پارہ سورۃ احزاب نکالیں، آیت نمبر 36۔ یہ صورتیں اور آیتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ گھروں میں بھی کھول کر ان کو دیکھو اور یہ سمجھو کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور قرآن پاک ہمیں کیا فرماتا ہے۔ نکال لیا؟ اب یہاں دیکھیں مومن مرد عورت کی اللہ تعالیٰ نے پہچان بیان فرمائی، یہ آیت نمبر 36 میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ دیکھ لی؟ نظر آ گئی بھائی؟ اور کسی مومن یعنی مسلمان مرد عورت کو یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، سمجھ آئے؟ تو مومن مرد عورت کون ہے؟ اب دیکھو نا قرآن پاک میں لفظ مومن اور مومنہ کے ترجمے میں لفظ مسلمان کا، تو یہاں مسلمان اصل میں وہی مومن مراد ہے، یعنی مسلمان یا مطیع ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یعنی مومن مرد عورت کو یہ لائق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے
تو پھر وہ اس سے انکار کریں یا دل میں تنگی پائیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور جو دل میں تنگی پائے اور نہ مانے فیصلہ تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑکا. سمجھ آ گئی؟ تو نتیجہ یہ نکلا اب مومن اور مومن مرد عورت کو پہچان آسان ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے فیصلے کو جو مانے، حکم کو مانے، وہ مومن ہے. اور جو ماننے کی بجائے مقابلے میں آ جائے وہ کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو منافق ہیں وہ ہر وقت دین کی مخالفت میں خام ٹھاؤں کر ڈٹے رہیں گے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائیں گے تاکہ دین سے ہماری جان چھوٹ جائے. یہ منافقوں کا کام ہے. تو بہرحال ہم آخری اس میں حدیث پاک آپ کو سناتے ہیں اور پھر ہم یہ بات ختم کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے، توجہ رکھو. اب یہ منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مسلم شریف میں کہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی منافقوں کے بارے میں کیسا سلوک ہوگا. قیامت والے دن، قیامت کے دن جب کوئی مومن، یعنی ایک مومن اللہ تعالیٰ اس مومن کو، گناہگار مومن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے قریب کرے گا اپنی شان کے لائق. تو اس مومن سے فرمائے گا تو نے دنیا میں کیا گناہ کیے تھے؟ اس سے گناہ کا اعتراف کرائے گا اللہ تعالیٰ. وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا. اور پوچھا جائے گا تم پہچانتے ہو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ یعنی اس گناہگار مومن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم پہچانتے ہو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں تمہارا؟ تو مومن عرض کرے گا میرے رب میں پہچانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان کے بارے میں تمہاری پردہ پوشی کی، یعنی دنیا میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا، ظاہر نہیں کیا. اور آج بھی تجھے میں اپنی رحمت سے اسی پردے میں رکھوں گا اور تجھے بخشش عطا کرتا ہوں. اور اس کے ہاتھ میں ایک نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحیفہ عطا کرے گا اس شخص کو جو نیکیوں کا صحیفہ ہوگا اور اسے بخش دیا جائے گا. یہ گناہگار مومن کا منظر ہوگا. اور جو منافق ہوں گے ان کے بارے میں وہاں کیا ہوگا؟ منافقوں کے بارے میں وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ. اور رہے منافق، اور جہاں تک کفار اور منافقوں کا معاملہ ہے انہیں ساری مخلوق کے سامنے یہ کہہ کر بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہے. یعنی منافق وہاں بھی رسوا ہوں گے، یعنی ان کو وہاں ننگا کر دیا جائے گا پوری مخلوق کے سامنے. اور منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا اللہ کے حکم سے کہ یہ کافر اور منافق ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تھا دنیا میں. تو پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جیسے کل بتایا کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم میں نچلے حصے میں کافروں سے بدتر ہے، نیچے کافروں سے. تو جو مومن مرے گا قیامت والے دن اس کو انعام کیا ملے گا. اور آج بھی کوئی مسلمان مومن سنی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 504 اور حدیث کا نمبر 881 ہے. یہاں فرمایا گیا اذا کان یوم القیامت طب اللہ عز و جل الی کل مسلم یہودی ولا نصرانی فیقول هذا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دے کر ارشاد فرمائے گا یہ تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارا ہے. یعنی یہودی اور عیسائی جہنم میں جائے گا اور گناہ گار مسلمان کا وہ چھٹکارا ہوگا جہنم سے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو وہاں جہنم میں مسلمانوں کے بدلے میں پھینکے گا. کیوں؟
کہ یہودی دنیا کے اوپر شیطان کا روپ ہے، جو یہودی ہے پوری دنیا کے اوپر شیطان کا روپ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے کہ دوڑتے پھرتے ہیں آگ بھڑکانے کے لیے زمین میں، فساد کے لیے یہ یہودی دوڑتے پھرتے ہیں۔ تو جس نے اس یہودی کو پہچان لیا اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا، اور جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں منافق، ان کو جنہوں نے پہچان لیا وہ اپنے ایمان کو بچا جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا اس حوالے سے آخری درس تھا۔ ایمان ہے تو ہر چھوٹی بڑی نیکی قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جتنی بڑی نیکی ہے وہ قبول ہوگی نہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ سنی ہو کر مر جانا۔ سنیت کی پہچان کیا ہے؟ جو بعد مذہبوں سے نفرت رکھے اور سنیت پہ قائم رہے وہ سنی مسلمان ہے۔ اب جو شیعہ خبیث ہیں وہ خود کو مومن کہتے ہیں، تو ہم بھی مومن ہیں، ہر ایک مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو مومن وہی ہے جو پہلے جس کو قرآن پاک نے دشمن کہا اس کو دشمن تو سمجھتا ہو، اور جو ان سے دوستی کرتا ہو وہ مومن کہاں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب آپ دیکھیں، آپ پہچان لیں گے، نیچری کی آپ کو بتائی تھی پہچان، اور ان پڑھوں میں پڑھے لکھے لوگوں میں، یعنی یہ جو اسکول و کالج کی لعنت میں پڑھے ہوئے ہیں، جو ان کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ یہی کہیں گے یار ویکھو نا کافر کتنی ترقی کر گئے، اسی سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ کل عید میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو ایمان والوں سے زیادہ کافروں کو راہ پر سمجھنے والے منافق ہیں۔ چھری کانٹے سے کھانا اس کو جو فخر سمجھیں، اور ہاتھ سے کھانا اس کو بے تہذیبی سمجھیں، یہ کنجر وہی نیچری اور منافق ہوتے ہیں۔ چھری کانٹے سے کھانا منع نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ سے کھانا کھانا۔ اور جو ہاتھ سے کھانا کھانے کو برا کہیں اور چھری اور کانٹے سے کھانے کو تہذیب یا اچھا سمجھے، یہ لعنتی وہ منافق اور نیچری ہیں۔ ان سے ہمیں اپنا دامن بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمائی، ہر خوبی عطا فرمائی، ہر شان رفعت فضیلت عطا فرمائی، اور اس کے شکرانے میں اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ تو تین باتیں سورۃ کوثر میں شروع میں ہم نے بتائی تھی، پہلے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر احکام ہے، اور پھر عظمت اور احکام کو بچانے والی چیز جو دشمنوں سے نفرت ہے۔ یہ تینوں باتیں سورۃ الکوثر میں اجمالی طور پر ہم نے بتائی تھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ نے اختتام کو پہنچی، اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہے محرم شریف شروع ہو جائے، اور یہ آخری آج جمعہ شریف کا دن ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جو سلسلہ ہے درس کا، اس کو آگے چلائیں گے۔ پیچھے جو ہم نے دروس کیے یہاں، اور آپ تمام بچوں نے، طلباء نے ان کو توجہ سے سمجھا اور ذہن میں بٹھایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس میں سمجھنے کی، اور اس میں اگر کوئی بات تقاضا بشریت تو کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جو صحیح بیان ہوا وہ معاذ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ماہانہ دروس کے حوالے سے جو مہینہ چلے گا اسی مہینے کی مناسبت سے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو ہم یہ سلسلہ چلاتے رہیں گے۔ اس میں آپ تمام جو بڑے طلباء ہیں آپ کو بالخصوص یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، الحمدللہ آپ کا ذہن سوچ فکر اچھی ہے اور ذہن میں باتیں بیٹھتی ہیں۔ اس عمر میں آپ نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس سیکھے ہوئے کو اب آپ نے بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟